نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ توحید، بیان توحید اور نفی شرک اور تردید شرک سے متعلق قسطوار سلسلہ آپ کے سامنے شروع ہو چکا تھا۔ یہ اسی سلسلے کی آج 5ویں کڑی ہے۔ چوتھی کڑی کے اندر اور چوتھی قسط کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تشرک باللہ شیئا سے شرک کی پرزور الفاظ کے اندر تردید فرمائی تھی، اسی طرح نہایت ہی صاف اور واضح اور غیر مبہم لفظ احدن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ نہ تو کوئی ہستی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عبادت میں شریک ہے اور نہ اس کے ساتھ حکم کے اندر شریک ہے اور نہ دعا اور پکار کے اندر شریک ہے، یعنی اس بات کے اندر کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کہ غائبانہ حاجات کے اندر ما فوق الاسباب اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی بھی ہستی کو اور کسی بھی ذات کو اور کسی بھی شخص کو پکارا جائے۔ فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس کی اللہ تبارک و تعالی نے کلیریفیکیشن دی ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک مومن اور ایک مشرک آدمی کی مثال بیان فرمائی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس مشرک کی حالت کو ذکر کر کے اس کے بعد اس مومن آدمی کے قول کو نقل کیا ہے کہ مشرک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے انگور کے اور کھجور کے باغات سے نوازا تھا اور کھیتی باڑی سے اللہ نے اس کو نوازا تھا۔ اسی طرح اس کے جو باغات تھے ان کے درمیان اللہ نے اس کے لیے نہر جاری کی تھی، ہر قسم کی دولت سے، مال سے اللہ نے اس کو مالا مال فرمایا تھا، اور اس نے خود بھی اپنے دوست سے کہا کہ میں مال کے اندر اور نفری کے اندر آپ سے زیادہ ہوں اور طاقتور ہوں۔ لیکن مومن آدمی نے، موحد آدمی نے اس کو سمجھایا اور اس سے یہ کہا کہ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہاں فرمایا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، احدن کا لفظ یہ انتہائی عموم کے لیے آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہستی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی ہستی ہو، کوئی بھی ذات ہو، میں اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ لیکن جب اس مشرک آدمی کا باغ، اس کے پھل سب نیست و نابود ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ جب وہ اس کا باغ ہلاک ہو گیا، اس کے پھل ہلاک ہو گئے اور وہ کف افسوس ملنے لگا، اس وقت اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہاں احدن کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ کوئی بھی ہستی، کوئی بھی ذات اللہ کے ساتھ حکم میں، عبادت میں، دعا اور پکار کے اندر غائبانہ ما فوق الحاجات جو بھی کیا ہے پکارے ہیں اور دعائیں ہیں، اس میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کا کوئی نبی اور پیغمبر اللہ کے حکم کو پہنچائے تو پہنچانا اور بات ہے اور حکم کرنا اور بات ہے۔ تو حکم کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ہاں اللہ کے نبی اللہ کے حکم اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح مجتہدین غیر منصوص احکام کو منصوص احکام کے ساتھ جو ملاتے ہیں اور غیر منصوص احکام کی کڑی کو جو منصوص احکام کی کڑی کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ نزاع سے خارج ہے، وہ محل نزاع سے باہر ہے، اس میں اختلاف نہیں، اس میں جھگڑا نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ مشرک آدمی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو بھی شریک کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم کے اندر اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک، اللہ اپنے حکم کے اندر اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ کہف کی بالکل آخری آیت ہے، آیت نمبر 110 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنی رب کی عبادت کے اندر کسی کو اس کے ساتھ، کسی بھی ذات کو، کسی بھی ہستی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ مسجد کے آداب میں سے سب سے بڑا ادب، سب سے افضل ادب اللہ نے یہ بتایا ہے سورہ جن کے اندر، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں جتنی بھی ہیں، مسجدیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کہ سجدے، نمازیں اور رکوع اور سجدے کے جو اعضاء ہے یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا۔ غائبانہ حاجات کے اندر ما فوق الاسباب اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ بعض لوگ عطائی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی نفع دینے والا، ضار نقصان دینے والا بعض مخلوق کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اس کا بھی اپنے نبی سے اعلان کروا دیا۔ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں تمہارے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور سورہ اخلاص جو تقریباً 99% مسلمانوں کو، بلکہ تقریباً 100% مسلمانوں کو یاد ہوگی، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ افعال کے اندر۔ تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے انتہائی صاف اور واضح لفظ، انتہائی غیر مبہم لفظ یعنی لفظ احد کے ذریعے سے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ نہ اللہ کے ساتھ کوئی ذات میں شریک، نہ افعال میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، نہ حکم کے اندر کوئی شریک، اور نہ کوئی دعا اور پکار کے اندر اس کے ساتھ شریک ہے۔